اب رہ گیا میوزک فی نفسی تو حرام کہیں نہیں ہے. بخاری مسلم میں دف نہیں آیا, بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ عائشہ تم نے گانے والی کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع پر. ابن ماجہ میں ترمذی میں حدیث نہیں ہے کہ حلال نکاح اور حرام نکاح میں گانے کا فرق ہے. جس نکاح میں گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے, گانے کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے کسی اور ذریعے سے بھی, وہ نکاح حلال ہے, اور جس میں گانا نہیں ہے وہ نکاح حرام ہے. اس کا مطلب ہے گانے سے بھی کوئی چڑ نہیں, دف سے بھی کوئی چڑ نہیں. باقی رہ گیا یہ ڈسکو قسم کا جو آپ میوزک جو آپ کہہ رہے ہیں جس میں اشعار بھی شرکیہ اور سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اس کو کون کہتا ہے کہ مطلب یہ ٹھیک ہے آپ کریں. ہم تو اس میوزک کی بات کرتے ہیں جو میوزک یعنی بیہودہ شاعری کے اوپر مبنی گانوں پہ نہ ہو, جو آپ کی شہوت کو نہ ابھارے, اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہم بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا محمد علی انجینئر میوزک کے بارے میں کہتا ہے کہ میوزک فی نفسی ہی حرام نہیں ہے. اس کے حلال ہونے پہ کئی سارے دلائل دیتا ہے. بخاری مسلم کی روایات ہیں اور دوسری کتب سے روایات پیش کرتا ہے, اور ایک روایت تو ایسی پیش کرتا ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال نکاح اور حرام نکاح میں گانے کا فرق ہے. یعنی حلال نکاح وہ ہے جس میں گانا گایا جائے, اور حرام نکاح وہ ہے جس میں گانا نہ گایا جائے. تو اگر الفرز المہار مرزا محمد علی انجینئر کا یہ جو دعویٰ ہے, یہ جو اس نے مفہوم پیش کیا حدیث کا, اگر یہ مفہوم سامنے رکھا جائے تو جتنے بھی علماء ہیں, تقریباً میرا خود کا بھی اور جتنے بھی علماء ہیں, سب کا نکاح جو ہے حرام ہے, کیونکہ ہمارے نکاح میں گانا نہیں تھا. تو یہ جو جتنے گویے ہیں, جتنے بھی آپ ایسے سمجھ لیں دنیا دار لوگ, فحاش لوگ, عیاش لوگ ہیں, ان سب کے نکاح حلال ہیں, کیونکہ حدیث میں گانے والے نکاح کو حلال اور بغیر گانے والے نکاح کو حرام کہا گیا ہے. اصل میں مرزا محمد علی انجینئر کا فہم جو ہے یہ ایک ناقص فہم ہے. تو سب سے پہلے وہ اس حوالے سے اور بھی کئی روایات پیش کرتا ہے. اس سے پہلے کہ میں دلائل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں, میں مرزا محمد علی انجینئر کے جو دلائل ہیں ان کے حوالے سے آپ کو اصول بتانا چاہتا ہوں کہ بخاری مسلم کے اندر دف کے حوالے سے روایات ملتی ہیں جس سے اس نے دلیل لی ہے, یا جو گانے والی اس نے روایت سے دلیل لی ہے, اس سے مراد نہ تو میوزک ہے اور نہ ہی گانا ہے. یہ جو دف تھا اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دف بجایا جاتا تھا, بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا تھا. جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بچیاں دف بجا رہی تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی, فرمایا کہ بچیوں کو چھوڑ دو. تو اس سے بھی دلیل لی جاتی ہے کہ دیکھیں جی ڈھول, دف کو ڈھول سے مراد لیا جاتا ہے, پھر کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں یہ تو حلال ہے. اب بچیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی, اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. شرعاً اس کو نہیں کہا جا سکتا. اس وقت اس مقام پہ شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے تھے تو بچیوں کو اجازت دی تھی. بہرحال بات کو سمجھیں. تو یہ جتنی بھی روایات اس نے پیش کی ہیں, ساری روایات کا مفہوم جو ہے یہ نہیں ہے. اب جو مغنیات ہیں, سیدہ عائشہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گانے والیاں نہیں بھیجیں, وہ بھیجنی چاہیے تھیں. تو اس گانے والیوں سے مراد ہرگز یہ آلات موسیقی یا گلوکاری نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی بات کوئی جو شعر و شاعری ہوتی ہے, ایسا کوئی کلام ہوتا ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہو, نہ تو اس میں جھوٹ ہو, نہ ہی اس میں کوئی فحاشی برائی ہو, نہ اس میں کوئی کفر و شرک ہو, اور نہ ہی اس میں کوئی ڈھول ڈھمکا وغیرہ ہو, میوزک وغیرہ ہو. ایسی اگر کوئی شخص اپنے منہ سے نکالتا ہے ایسی باتیں, تو وہ جو ہے وہ پھر شرعاً اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. جبکہ یہ جو میوزک ہے یہ شرعاً حرام ہے, بالکل بھی حرام ہے. اس کے حلال ہونے میں ذرا برابر کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. تو آئیے قرآن و حدیث کے دلائل ملاحظہ فرمائیے. سب سے پہلی حدیث احادیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. ابو داود کے اندر 3696, مسند احمد کے اندر ہے, معجم الکبیر للطبرانی کے اندر ہے, صحیح ابن حبان کے اندر ہے. اسی طرح سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو درج کیا ہے 1807 نمبر پہ.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم الخمر والمیسر، کہ اللہ تعالیٰ نے جوئے کو اور شراب کو حرام قرار دیا، والکوبہ اور ڈھول کو، وکل مسکر حرام، اور ہر ایسی چیز کو جو نشہ آور چیز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب اس حدیث کے اندر پہلی چیز شراب ہے، دوسری چیز جوا ہے، تیسری چیز ڈھول ہے یا دف وغیرہ ہے، اور چوتھی چیز ہر نشہ آور جو چیز ہے وہ حرام ہے۔ اب آئیے دوسری حدیث، سلسلہ احادیث صحیحہ 1604، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فی ہذہ الامہ خسف و مسخ و قذف، اس امت کے اندر خسف بھی ہوگا، دھنسنا بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا اور قذف بھی ہوگا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کب ہوگا، اس کی کوئی نشانی بتائیں، کن لوگوں پر ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اذا ظہرت الکینات والمعازف وشربت الخمور، یہ تب ہوگا جب گانے والیاں ظاہر ہوں گی۔ تو اب اس حدیث میں مرزا انجینئر کہتا ہے، اب دیکھیں احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، مرزا انجینئر کہتا ہے کہ سیدہ عائشہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گانے والیاں نہیں بھیجیاں، وہ تو بھیجنی چاہیے تھی۔ بھی اس حدیث سے مراد یہ والی گانے والیاں نہیں ہیں جس میں میوزک ہو، جس میں ڈھول ڈھمکا ہو، جس میں ایسا ڈانس ہو یا ایسی کوئی بات ہو، ایسے کوئی کلام ہو کہ جو کفر، شرک پہ، عشق یا فحاشی پہ مبنی ہو، ایسے کوئی بھی کلام ہو تو یہ جو ہے بغیر پردے کے ہوں، تو کھلی محفل ہو، یہ سارے حرام ہے۔ والمعازف، معازف سے مراد آلات موسیقی ہیں، کوئی بھی آلہ ہو، ڈھول ہو، دف ہو، ٹھیک ہے، یا آج کل ایک اور چیزیں بہت ساری نکلی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام ہیں، تو ایسی کوئی بھی چیز ہے، بہرحال مجھے تو نام بھی نہیں آتے، بانسری ہو، کوئی بھی چیز ہو، آلات موسیقی کے اندر شامل ہوتی ہے، وہ شرعاً حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشانی بتائی ہے کہ وشربت الخمور، چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے جو کہ جب شرابیں پی جائیں گی، یہ چار کام کیے جائیں گے یا ان چار کاموں میں سے کوئی ایک کام ہوگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امت کے اندر یہ 3 عذاب آئیں گے۔ اب آئیے تیسری حدیث، یہ جو میوزک ہے اس کی حرمت کے اوپر تیسری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو ان چیزوں کو حلال قرار دیں گے۔ کن چیزوں کو؟ الحر، زنا کو، والحریر، ریشم کو، والخمر، اور شراب کو، والمعازف، اور آلات موسیقی کو۔ ایسے لوگ آئیں گے، اور آ چکا ہے مرزا محمد علی انجینئر جو کہتا ہے یہ تو حلال ہے، نکاح کے اندر نکاح حلال ہی وہی ہے جس میں گانا ہو، جس میں گانا نہ ہو وہ حلال ہی نہیں ہے وہ نکاح۔ تو ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، اس کے ساتھی اور بھی ہیں، یہ اکیلا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ صحیح البخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے چونکہ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر ہے۔ اب یہ تو احادیث ہیں، ویسے تو سینکڑوں احادیث یہ جو آلات موسیقی ہے، گانے وغیرہ، اس کی حرمت پہ، اس کی کراہت پہ، اس کی برائی کے اوپر بہت ساری روایات ملتی ہیں، لیکن مختصر اختصار کی وجہ سے تھوڑی بیان کی۔ اب آئیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے 2 صحابہ کے قول سن لیں، وہ یہ جو میوزک ہے، گانا بجانا ہے، یہ آلات موسیقی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا قول ہے، فرماتے ہیں الغنا ينبت النفاق فی القلب، کہ یہ جو غنا ہے، گانے وغیرہ ہیں، یہ دل کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں، گانے دل کے اندر منافقت پیدا کرتے ہیں۔ تو مرزا صاحب سے گزارش ہے کہ مرزا صاحب گانے کم سنا کریں، یہ آپ کی منافقت جو ہے یہ کم ہو جائے گی، اس سے آپ کے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ بیہقی کے اندر بھی، شعب الایمان کے اندر بھی، دونوں اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو درج کیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا قول ہے کہ الدف حرام، دف حرام ہے، ڈھول یا جو دف ہے وہ تو اس ڈھول سے بھی ہلکا تھا،
یعنی اس کی جو آواز تھی یا اس کی حرمت تھی یا اس کی جو کراہت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ کم ہے۔ یہ جو آج کل کے دور میں ڈھول ہے، الدف حرام، دف حرام ہے، والمعازف حرام، آلات موسیقی حرام ہے، گانا گانے والے گانے حرام ہے، والکوبۃ، اب اس کے اندر بھی وہی چیز ہے کہ ڈھول ڈھمکا، آلات موسیقی، والمزامر حرام، اور کسی قسم کی یعنی کہ موسیقی کی جتنی بھی اقسام ہے ساری کا ذکر انہوں نے فرمایا ہے، اس زمانے میں جو تھیں ساری کا مجموعی طور پہ ذکر فرمایا اور سب کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح ائمہ اربعہ ہیں، ائمہ اربعہ کے نزدیک گانا، آلات موسیقی یہ حرام ہے، کسی کے نزدیک بھی یہ مکروہ بھی نہیں ہے، بات ذہن میں رکھیں، مکروہ بھی نہیں ہے کسی کے نزدیک، بلکہ یہ سب کے نزدیک حرام ہے۔ تو مرزا انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ مرزا صاحب کچھ خدا کا خوف کریں، امت کو گمراہ نہ کریں، امت کو ہدایت کی طرف لے کے آئیں، امت کی رہنمائی نہیں کر سکتے تو امت کو گمراہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو سمجھنے کی، کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔